پارسی کمیونٹی اپنے مذہب سے باہر لڑکے لڑکیوں کو کسی اور مذہب کے پیروکاروں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مسلم معاشرے میں بھی کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ شادی کے بندھن کی عموماً گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی پس منظر میں ہم یہاں پارسی نوجوان لنٹن منوچہر ڈنشا جی کی سچی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 1899 میں احمد آباد گجرات کے ایک معزز پارسی تاجر ڈنشا جی کے گھر لنٹن منوچہر نے جنم لیا، جس نے 1929 کے اوائل میں بمبے اب ممبئی سے کراچی آ کر ایک تاریخ رقم کی۔ اس وقت منوچہر کی شادی گجرات کے ایک امیر پارسی تاجر کی بیٹی سے ہو چکی تھی اور ان کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ جون 1930 میں اس نے خان بہادر اردیشر ماما سے ملیر کراچی میں ولایت علی شاہ مزار کے قریب والی زرخیز زمین خریدی اور کاشتکاروں کی نگرانی کرنے وہیں زمینوں پر ہی اپنا ایک مکان بنا لیا اور کچھ بلوچی زبان بھی سیکھ لی۔ اس دوران وہ بمبے آتا جاتا رہا کیونکہ اس کی بیوی بچوں نے بمبے سے کراچی شفٹ ہونے سے گریز کیا۔ جہاں منوچہر کی زمین تھی وہی برابر میں ایک اور پارسی تاجر مروئنجی کی زمینوں کی دیکھ بھال کا کام ایک مقامی کاشتکار حسا بلوچ کے ذمے تھا۔ اس کی محنت اور ایمانداری سے متاثر ہوئے اور منوچہر نے بھی اپنی زمینیں اس کے حوالے کی۔ اس طرح حسا سے قربت بڑھ گئی، جس کا گھر بھی قریب ہی تھا، اس لیے اس کے بچے بھی منوچہر کے مکان میں آنے جانے لگے۔ ایک دن جب بمبے سے آ کر اپنے مکان میں اس کی انٹری ہوئی تو حسا کے دیگر بچوں کے ساتھ بڑی بیٹی مہرو پر اس کی نظر پڑی۔ منوچہر نے حسا سے مہرو کا ہاتھ مانگا تو اس نے اس سبب سے رد کر دیا کہ مذہبی طور پر وہ غیر آدمی ہے۔ اس پر اسے دھچکا لگا، وہ دل برداشتہ ہوئے اور واپس بمبے چلے گئے۔ اس دوران حسا کے ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی بجی تو اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلوچستان میں اپنے آبائی گاؤں مکران روانہ کر دیا، جہاں لال محمد نامی ایک شخص سے جلدی میں مہرو کا نکاح پڑھوایا گیا، مگر رخصتی حسا کے وہاں پہنچنے پر مشروط کر دی گئی۔ ایک دن جب بمبے سے اپنے گھر ملیر میں منوچہر داخل ہوئے تو مہرو پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ معلوم کیا تو پتا چلا مہرو چلی گئی۔ کچھ مقامی دوستوں نے گوادر کے آس پاس کہیں حسا کے گاؤں کا نامکمل پتہ بتایا اور منوں کے گوش گزار کیا، اور اسی دن اس نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں گوادر کا سفر اتنا سہل اور آسان نہ تھا، لیکن منوں نے مہرو کی محبت میں یہ دشوار گزار اور کٹھن سفر کسی طرح گوادر شہر تک تو طے کیا، لیکن پھر بھی منزل کا متلاشی ہی رہا۔ کسی کے مشورہ پر اس نے وہاں روایتی شاہی بازار میں مصنوعی جیولری، میک اپ، عطر اور خواتین کے کپڑوں کی دکان کھول لی کہ کبھی مہرو گاہک کی صورت میں نظر آ جائے۔ محبت کے اس متوالے نے بہرکیف ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن دکان میں رکھی تمام اشیاء کو تانگا ٹائپ کی گاڑی میں لاد کر گوادر کے مضافاتی علاقوں میں پھیری شروع کر دی۔ پھر بھی ناکامی ہوئی، لیکن جنون بڑھ چکا تھا، قدم اس کے رکنے نہیں پا رہے تھے۔ پیا کی تلاش میں گوادر کے آس پاس ہر گاؤں کی خاک چھان ماری۔ آخر ایک دن پیار و محبت کے دیوتاؤں کو بھی رحم آ گیا۔ جب وہ مکران کے علاقہ میں پہنچا تو گاؤں کے تمام بچے اور خواتین اس خوبرو نوجوان سوداگر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہی میں منوں کی محبوبہ مہرو بھی شامل تھی۔ مہرو نے پہلے تو نہیں پہچانا، بڑی ہوئی داڑھی اور عجیب سا حلیہ کچھ پل خاموشی میں گزرے اور مہرو نے اپنے عاشق کو پہچان لیا۔ سوداگر نے جب ماحول سے بے خبر اپنے مخصوص گاہک کو اپنے جنون کی داستان سنانی شروع کی تو مہرو اپنے آنسو روک نہ سکی۔ وہ تڑپ اٹھی، پھر جو اس پر بیتی وہ سنایا تو منوں سناٹے میں آ گیا جب پتا چلا کہ نکاح ہو چکا اور رخصتی میں صرف چند دن ہی رہ گئے تھے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کے درد کو جانا تو عہد و پیمان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی موقع پر باقی خواتین نے محبت کے ان دو متوالوں کو اکیلے یا غم بانٹتے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ مہرو نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اپنے دولہا کا اتہ پتہ بھی بتا دیا۔ منوں پہلے تو سوچ میں پڑا، پھر بول اٹھا یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ عہد کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن آخر منوں نے لال محمد لالو کو ڈھونڈ نکالا اور اسے اپنی داستان محبت سنائی۔
لالو کافی متاثر ہوا۔ ہتھیار پھینکنے میں اس نے دیر نہیں کی۔ وہ سادہ، نرم دل اور غریب آدمی تھا۔ منو نے ڈھیر ساری رقم بھی اسے دی، جس پر وہ بہت خوش ہوا اور برسر عام مہرو سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اسی دن حیسا بھی رخصتی کی تیاری کے سلسلے میں کراچی سے وہاں پہنچا۔ جو صورتحال اس کے سامنے آئی وہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس بلکہ پریشان کن تھی۔ حیسا نے منو کو پھر سمجھایا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن منو بضد تھے اور اس کے پاؤں پڑ گیا۔ گاؤں کی پنچایت نے بھی حیسا کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ آخرکار ایک دن بہت ہی سنجیدگی اور نرم گوئی کے ساتھ حیسا نے منو کو گھر آنے کو کہا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے اگر تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب منو کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ اس پر سکتہ طاری ہوا، شش و پنج کی کیفیت میں پڑ گیا۔ امتحان کے ترازو کے دونوں پلے ہلنے لگے۔ ایک پلے پر ہزاروں سال کے اپنے آباء و اجداد کی مذہبی روایتیں تھیں، امیر پارسی والدین، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں سے بچھڑنا تھا، اپنی کمیونٹی کے پرانے رسم و رواج اور نسلی بقا کے اصولوں سے دستبرداری تھی، جبکہ دوسرے پلے میں تھی صرف اور صرف مہرو۔ لینٹن منوچہر ڈنشا جی نے ایک لمحہ سوچا اور دوسرے لمحہ ہی میں مسلمان بننا قبول کیا۔ اس طرح عشق و محبت کی یہ عجب کہانی تمام ہوئی۔ مہرو اور حاجی شیخ محمد امین 1939 میں سب کی رضامندی اور مسلم روایتوں کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور اس کے بعد 1973 تک یہ جوڑا ملیر کراچی میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا رہا۔ ان دونوں کے گھر 9 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔